انسان کی باری آئی، اللہ رب العزت نے کن کہہ کے نہیں بنایا. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اپنے بندے کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا. اور پھر کس شان سے بنایا، کس اہتمام سے بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حالانکہ کسی نے نہیں اللہ رب العزت سے پوچھا، لیکن اللہ نے اس حضرت انسان کو بنایا تو اتنا خوب بنایا کہ خود بنا کے پھر قسمیں اٹھائیں. فرمایا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق میں اللہ نے اس انسان کو احسن بنایا. ایک ہوتا ہے نا حسین، خوبصورت، ایک احسن ہوتا ہے. احسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جس اینگل سے دیکھو نا خوبصورت ہو. اس کا اٹھنا بھی خوبصورت، اس کا بیٹھنا بھی خوبصورت، اس کا چلنا بھی خوبصورت، اس کا دیکھنا بھی خوبصورت، اس کا خاموش رہنا، یعنی ہر حال سے ہر اینگل سے دیکھیں تو وہ خوبصورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو احسن بنایا. پھر خود سوچئے یہ انسان کتنا کامل، کتنا اکمل، کتنا احسن ہے کہ اس انسان کی آنکھیں دیکھیے. ایک آنکھ میں اللہ نے ہزاروں کیمرے فٹ کر دیے. یہ کتنے کلر دیکھتی ہے. اب ایک آنکھ ہے، دنیا کے کسی کیمرے کے اندر اتنی جو ہے وہ نہیں فریکوینسی کہ وہ ہر چیز کو کیچ کر سکے. یہ آنکھ ہے کہ یہ دیکھتی ہے تو بیک وقت ہر چیز کو کیچ کر کے بتاتی ہے بھئی یہ چیز نقصان دہ ہے، نفع مند ہے، یہ چیز اپنی ہے، یہ چیز بیگانی ہے، یہ کون سے کلر کی ہے، یہ تجھے پسند ہے ناپسند ہے. یعنی ایک ایک چیز ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بندے کو فوراً دماغ تک پہنچاتی ہے. یہ صرف ایک آنکھ ہے. اور آنکھ کے بعد ناک دیکھیے، فوراً سن کے بتا دیتا ہے یہاں کیا چیز ہے، اس وقت کون سی چیز ہے تیرے سامنے آ رہی ہے، یا تیرے ارد گرد کون سی چیز ہے، کون ہے، فوراً سن کے بتا دیتا ہے. یہ اپنے کی آواز ہے، بیگانے کی آواز ہے، والد صاحب کی آواز ہے، بیٹے کی آواز ہے، دوست کی آواز ہے، دشمن کی آواز ہے، کسی انسان کی ہے، کسی جانور کی ہے، کسی چرند کی ہے، پرند کی. اب ایک چھوٹا سا کان ہے، چھوٹا سا آلہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اتنی سماعت کے آلے فٹ کر دیے کہ فوراً اور بیک وقت کئی آوازیں آئیں تب بھی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کون کون سی آواز آ رہی ہے. اتنا اللہ نے اسے احسن بنایا. زبان ہے، اب زبان بولنا شروع کر دیتی ہے. عربی بھی بولتی ہے، انگلش بھی بولتی ہے، ہندو بھی بولتی ہے، فرانسیسی بھی بولتی ہے، چائنا بھی بولتی ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے، لوتھڑا ایک ہی ہے چھوٹا سا گوشت کا، لیکن یہ ساری کی ساری زبانیں بولتا چلا جاتا ہے. اور پھر صرف بولنے کا کام نہیں ہے، اس کے اوپر ایک باریک جھلی اللہ نے رکھی ہے. وہ جھلی ایسی ہے کہ آپ چھوٹی سی چیز اس پہ رکھیں تو یہ فوراً ذائقہ بتا دیتی ہے، یہ ترش ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے، یہ کس طریقے کی ہے. یعنی اللہ نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اتنا پرفیکٹ بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا احسن بنایا کہ کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. پھر دماغ ہے، ابھی تک جدید سائنس بھی نہیں پورے دماغ تک پہنچ سکی کہ یہ دماغ کیا چیز ہے. اس کے ایک چھوٹے سے حصے پہ وہ ریسرچ کر سکی ہے. سائنسدان بھی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں بھئی اس دماغ کے اندر اللہ نے کتنی کائنات رکھی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. انسانی جسم ہے، اب خود دیکھیں کہ ٹانگ کے اندر اللہ رب العزت نے سٹیپنیاں رکھ دی ہیں، ایسی وینیں رکھ دی ہیں کہ جو ضرورت پڑتی ہے تو دل کا آپریشن کرتے ہوئے جوڑتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو آنے والے دور میں کام آنے والی تھی وہ اس جسم میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے. صرف ہاتھ ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں ہاتھ کسی چیز کو لگائیں تو یہ ہاتھ دماغ کو بتا دیتا ہے بھئی یہ چیز کون سی ہے، نرم چیز پڑی ہے، اچھی چیز پڑی ہے، سخت پڑی ہے، یہ کون سی چیز پڑی ہے. یعنی ایک ایک چیز انسانی جسم اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ انسان کو بتاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو بنا کے قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے میرے بندے ذرا سوچ تو صحیح نا، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا. اب خوبصورت بنانے کے بعد، احسن بنانے کے بعد میرا مطالبہ کیا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون. اے میرے بندے کبھی کبھی بیٹھ کے نہ تنہائی میں سوچا کر یہ اتنا خوبصورت
انسان کا جو جسم ہے، میرا جو جسم ہے، یہ اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ تو تیرا انسان میں نے بنایا ہے، جو تیرا وجود بنایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یا اللہ جی کیا مقصد ہے اس کا؟ فرمایا ایک ہی مقصد ہے، تو اس پہ غور و فکر کر اور جس نے تجھے بنایا ہے اس کا شکر ادا کر. اس پہ غور و فکر کر اور جس نے بنایا ہے اس کا شکر ادا کر. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے. جس وقت غور و فکر کرتا ہے، یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر ان کو کھول کھول کے بیان کریں تو پھر تو گھنٹوں چاہیے. اب ان چیزوں پہ جو غور و فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس غور و فکر کرنے والے کو میرے شکر کی توفیق ملتی ہے. اب شکر کے لیے سب سے خوبصورت کلمہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی زبان سے کہہ دیا کرو الحمدللہ. کیا کہا کرو؟ الحمدللہ. جس وقت یہ رب کی نعمتیں تمہیں یاد آئیں، یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں، اپنے جسم میں پھیلی ہوئی نعمتیں، فرمایا ان نعمتوں کو سامنے رکھ کے اپنے بنانے والے خالق کی کاریگری کو دیکھ کے دل کی گہرائیوں سے کہو الحمدللہ. فرمایا یہ الحمدللہ کہنا بندے کا کام ہے، اس کے پورے میزان کو الحمدللہ تملک المیزان. فرمایا جس وقت بندہ اپنے زبان سے محبت کے جذبات سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عقل دی ہے، ایک ایک نعمت یا اللہ تو نے مجھے دی ہے. اب جس وقت بندہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں نے بڑی نعمتیں اس بندے کو دی تھی، بڑی ہی نعمتیں دی تھی، لیکن اس بندے نے میرا شکر ادا کر کے ان ساری نعمتوں کی قیمت ادا کر دی ہے. دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، تو یہ جو اللہ نے ہمارا جسم بنایا ہے اس کی قیمت کیا؟ بولیے ذرا جی، مجھے آواز نہیں آئی، پھر بولیے الحمدللہ. اس کی قیمت ہے الحمدللہ، کہ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ. اب یہ چھوٹی سی زبان ہے جو صبح سے شام تک بولتی رہتی ہے، دنیاوی باتیں کرے گی، بے مقصد کرے گی، کل قیامت والے دن پکڑ ہوگی، لیکن اس کی نعمتوں کو یاد کر کے ایک دفعہ دل کی گہرائی سے کہے گی الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں ساری کی ساری نعمتوں پہ یہ حاوی ہوگی. یہ اتنا پیارا جملہ اس بندے نے کہہ دیا. پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک شکر کا طریقہ یہ کہ زبان سے ہم نے کہنا ہے، اور دوسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے یہ زبان دی ہے اس مقصد میں استعمال کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آنکھ دی ہے اس مقصد میں استعمال کرنی ہے، جس مقصد کے لیے دماغ دیا ہے اس مقصد میں استعمال کرنا ہے. اور وہ سارے کے سارے مقصد اللہ نے نماز میں پورے کر دیے کہ نماز کے اندر ایک ایک عضو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے. یہ نماز عام چیز نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہاری کامیابی کے لیے ایک فارمولہ رکھا ہے. اب بندہ سارے کام چھوڑتا ہے، اپنی دکان بند کرتا ہے، دفتر بند کرتا ہے، گھر میں کوئی کام ہے اس کو چھوڑتا ہے، مہمانوں کے پاس بیٹھا ہے، معذرت کر کے اٹھ جاتا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جس وقت اللہ کے حضور آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو نا میرے بندے کو یقین ہے میرا کوئی بنانے والا خالق و مالک ہے، یہ جو جسم جس نے بنایا ہے وہ میرا خالق و مالک ہے، اس کا حکم ہے. ورنہ اس کا حکم آ گیا، اس نے سب کو چھوڑ دیا، اب میرے دربار کی طرف آ رہا ہے، میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. فرمایا جس وقت بندہ آ کے اللہ کے حضور جھکتا ہے، اپنی پیشانی رکھتا ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میرے بندے کی سب سے مقدس یہ چیز ہے، یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا. لیکن جس وقت میرا بلاوا آتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے حضور سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ارے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے
بندے کو معاف کیا اور اپنے بندے سے راضی ہو گیا، اب اس سے کسی چیز کا حساب نہیں لوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پہلا اشرا رحمتوں بھرا جا رہا ہے۔ آئیے ہم سارے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ شکر کے ان دونوں طریقوں کو اپنائیں گے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے کہیں گے کیا؟ الحمدللہ۔ رب کی ایک ایک نعمت کو دیکھیں نا، کوئی نبینہ نظر آ گیا فوراً کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نبینہ نہیں بنایا۔ کوئی زبان سے بولنے والا نہیں ہے، فوراً اس کو دیکھ کے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے زبان دی ہے۔ یعنی جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کسی بندے میں وہ کمی نظر آتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا، اس سے بہتر میں رکھا۔